بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ 15 رکوع ہو گئے ہیں سورہ بقرہ کے۔ اب 129 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وَمَن يَرْغَبُ، کون ہے جو پھر جائے ام ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے، ملت ابراہیم کہہ لیں یا دین ابراہیم سے، کون لوگ ہیں جو منہ موڑ رہے ہیں؟ کوئی منہ نہیں موڑتا مگر وہ لوگ الا من صافیہ نفسہ، جس کو اس کے نفس نے بیوقوف بنا دیا، یعنی بیوقوف لوگ ہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کرتے، ورنہ کوئی بندہ اس سے منہ نہیں پھیرتا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ بے شک چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں لامن الصالحین، صالحین میں سے ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہم نے اسے دنیا میں اور آخرت میں، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہے، یعنی وہ پیغمبروں میں سے صالحین پیغمبر سبھی ہیں، لیکن ان میں سے بھی ان کا درجہ عام پیغمبروں سے افضل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو کوئی منکر ہو اور ان کے دین کو نہ قبول کرے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، اس کے نفس نے اس کو بیوقوف بنا دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی دعا نے ایسا درجہ پایا کہ آخری زمانہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا سے آپ کی نسل میں تشریف لائے اور مکہ میں ہی تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان کی دعا کو بھی چن لیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے یعنی مقرب پیغمبروں میں سے ہوں گے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب فرمایا اس کو اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے فرمایا کہ اسلم، جھکا دے یعنی اپنا چہرہ جھکا دے۔ تو قالا اسلمت لرب العالمین، تو عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، یعنی وہ ہمارا جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں بھی اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کے آگے میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے رب کی اطاعت بھی کی، دعائیں بھی مانگی، رب نے بھی فرمایا جھکا دے اپنا چہرہ، ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا، جھکا دیا، اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کی۔ کیا وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی، پھر آگے سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، یعنی اسحاق علیہ السلام، آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی وصیت کی اپنی اولاد کو۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، اے میری اولاد یا میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام جو ہے یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یعنی مومن ہونے کا دین، یہ دین تمہارے لیے خالص اللہ نے چن لیا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نہ مرنا تم مگر مسلمان ہو کر، یعنی اسی دین پر تم نے، دین حق پر رہنا ہے، اور اسی دین پر استقامت اختیار کرنا، اور اسی دین پر تم نے مرنا ہے، اور یہ اللہ نے تمہارے لیے خاص کر لیا، باقی کوئی شرک بدعت والی بات نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف توحید پر قائم رہنا ہے، اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چن لیا ہے، اور تم اس پر قائم رہنا، اور کبھی بھی تم نہ مرنا، کیونکہ مرنا تو ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرنا ہے مگر اسی دین پر رہنا، اور اس ایمان پر استقامت کے ساتھ ہی رہنا، اسی پر مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔
یا تم گواہ تھے جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ یہ ان لوگوں نے کہا، یہ آگے آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو اولاد یعقوب تھی وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت پھر رب کریم نے فرمایا ان سے پوچھو ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے یا حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو تلقین کر رہے تھے ایمان پر رہنے کی، اذ حاضرہ جب حاضر ہوئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت، جس وقت کہا انہوں نے، اذ قالا لی بنی، اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی میری موت قریب آ گئی ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنی اولاد سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حق پر قائم ہے، اب میں جا رہا ہوں تو ہے میری اولاد، تم میرے ساتھ وعدہ کرو، بتاؤ تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ میرے بعد۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ وہ بولے، قالوا ہاں، بولے نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود آبائک آپ کے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے الہ واحد، ایک معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا جو معبود تھا، ایک معبود آپ کا بھی وہی، اسی کی ہم بھی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ، اور ہم لَهُ مسلمون، اسی کے حضور گردن جھکاتے ہیں، یعنی اسی کے حضور ہم اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ اولاد نے بھی وعدہ کیا۔ تل کا یہ امتن، ایک جماعت تھی، قد حلت، گزر گئی، یعنی یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، ایک امت تھی، گزر گئی، لہا اس کے لیے ما کسبت، جو کمایا اس نے، والاکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو کمایا تم نے۔ یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو لوگ یہ دعوے کرنے لگے تھے کہ نہیں وہ تو عیسائی تھے یا یہودی تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت تھی، گزر گئی، یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو، انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں، بہرحال وہ ایک جماعت تھی، گزر گئی۔ اب جو انہوں نے کمایا تھا ان کے لیے ہے، اور جو تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا، اور ان علماء کرام اور صحابہ کرام سے جو بھی دین اسلام کا پیغام دے گا آگے، کہ اگر کسی نے نہیں عمل کیا، کوئی نہیں ایمان لایا، تو آپ اگر ایمان پیغام دینے میں سچے ہیں تو آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ وہ اس طرح سے کیوں انہوں نے کیا، یہ سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہنے لگے ہاں یا تو تم لوگ یہودی ہو جاؤ، او نصارہ، یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، ہدایت پاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہدایت اسی میں ہے، یا یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں تو تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یوں کہو، کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے کہ آپ دین ابراہیم ایک روح کا ہے، تو ایک روح کا دین ہے، اس دین کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا، وہ تو شرک کو توڑنے والے تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، اور تم لوگ تو شرک کرتے ہو۔ اب تم لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تو صرف اور صرف توحید کو ماننے والے تھے؟ قولو، کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ آپ بولو اس طرح سے، یہ نہ کہو کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپناؤ، وہ ایک رخ کا تھا، توحید کا، ایک طرف کا، ایک حق کو ماننے والا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ اس طرح بولو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے الی ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی، اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو، نہیں فرق کرتے ہم،
بین احد منہم، ان کے درمیان کسی ایک میں، ونحن ہم اسی کے لیے لہو مسلمون اطاعت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس طرح کا ہو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی کتاب پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، ان کی اولاد کی طرف، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو سب نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، وہ سب حق ہے۔ ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، کسی ایک میں بھی ان میں سے، کیونکہ ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ وہ بھی اللہ کے اطاعت گزار تھے، ہم بھی اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، فرمایا کہ پھر اگر تم ایمان لاتے بِمِثْلِ اس کی ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کی طرح جیسا کہ ایمان لائے تم، پس بے شک ہدایت پاتے۔ پھر اگر وہ ایمان لے آتے، اس طرح یہ مثال دی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے اس طرح سے ایمان لاتے جیسا کہ ایمان لائے ہو تم، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام ہیں اور اہل ایمان اس وقت کے بھی اور بعد کے بھی، آج کے یہ سب کے لیے، کہ اگر ایمان لاتے جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو بے ساتھ اس کے، فقط اہتدوا، بس بے شک ہدایت پا جاتے۔ اصل ہدایت یہ تھی کہ جس صحیح ایمان لانا، ان سارے انبیاء کا اقرار کرنا اور آخری زمانہ نبی کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اگر اس طرح سے وہ بھی ایمان لے آتے تو پھر ہدایت پا جاتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر پھر جائیں، فَإِنَّمَا بس اس کے نہیں، فی شقاق، وہ بہت مخالفت میں ہیں، تردد میں ہیں۔ جو ان میں سے پھر جاتے ہیں اتنی نصیحت کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، ایمان کی تبلیغ کے بعد، تو پھر وہ دور کی مخالفت میں یا تردد میں یا شک شبے میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے ان کو اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ومن احسن، اور کون ہے اچھا، من اللہ صبغۃ، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے توحید کا رنگ، ایک ہی قسم کا رنگ، ایک ہی رب کو ماننا، ایک ہی اللہ کو ماننا، وہی ہے ہی ایک، وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ یہ رنگ جس پہ چڑھ جاتا ہے، توحید کا رنگ چڑھتا ہے، توحید کا نشہ جس پر چڑھتا ہے، اور اس سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، کس کا اس سے بہتر نشہ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، آتحاجونانا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہو، حالانکہ وہ ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے۔ اے عیسائیوں اور یہودیوں، کیوں جھگڑا کرتے ہو ہم سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم سب کا رب ہے، اور تم بھی ایمان بھی رکھتے ہو رب پر، ہم بھی رکھتے ہیں۔ پھر جھگڑا کس بات کا، بس اسی بات کا نا کہ آخری زمانہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان نہیں رکھتے، ان کی رسالت کو نہیں مان رہے۔ پھر کہا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے أَعْمَالُكُمْ، تمہارے عمل ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم لَهُ، اسی کے لیے مخلصون، خالص ہیں، ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، انا ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو تھے ہودن، یہودی، او نصارہ، یا عیسائی۔ یعنی ایک طرف تم یہ کہتے ہو، دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تو کل انتم عالم، کہہ دیجئے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیں، کیا تم زیادہ جانتے ہو، عام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے؟ ومن ازلم، اور کون ہے بہت ظالم، ممن، اس سے، کاتما شہادتن، جو کچھ چھپائے گواہی، عندہ، جو اس کے پاس، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گواہی ان کے پاس ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں جو ان کے پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں، اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے، اور یہ گواہی ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ چھپا رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تم جانتے ہو، اور تم جان بوجھ کر اپنے نفس کے تحت جھوٹ بولے جا رہے ہو۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور وہ کتابیں تمہارے پاس موجود بھی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔
تو یہ کتنا بڑا تم ظلم کر رہے ہو، اور یہ ظلم تمہارے اپنی جانوں پر ہے، کیونکہ یہ گواہی اللہ کی طرف سے ہے جس کو تم چھپا رہے ہو، اندہ من اللہ، کہ یہ گواہی اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس موجود ہے اور تم نے اسے چھپا دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے کہ تم کس طرح سے گواہیاں چھپا رہے ہو، کس طرح سے کتابیں چھپا رہے ہو، کس طرح سے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا اس کے لیے ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم نے کمایا، یعنی وہ لوگ جو اپنے لیے کمائی کر گئے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اب جو بھی ہم لوگ ہیں، ہمارے بعد ہیں، جو بھی ہیں، جو کمائی کریں گے وہ اس کے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے جان بوجھ کر۔ اچھا کام کوئی نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے، کوئی ایمان لاتا ہے، نہیں لاتا، بس پیغام دیے جائیں، حق کی بات کیے جائیں، اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرمائے گا قبول کر لے گا، اور اگر کوئی نہیں قبول کرتا تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 16 رکوع پورے ہو گئے سورہ بقرہ کے، اور پہلا سپارہ بھی پورا ہو گیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔